بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رزق حلال کی برکات۔ گویا رزق حلال کی برکت کیا ہوتی ہے ہماری صحت پر، ہماری زندگی پر۔ دیکھیں، اگر غور کیا جائے تو ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی مالی حوالے سے پریشان ہے تو کسی کو اپنی اولاد کی نافرمانی کی پریشانی ہے، کوئی ذہنی پریشان ہے اور کوئی یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو رزق ہے جو ہم کماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رزق حرام کا رزق ہو جو ہماری زندگی پر برے اثرات ڈال رہا ہو۔ تو آج ہم رزق حلال کی جو برکات ہے ان کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ رزق، اس کا معنی مفہوم دیکھتے ہیں۔ رزق کا معنی ہوتا ہے عطا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اب وہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، صحت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صحت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ گویا بہت ساری چیزیں ہیں۔ الغرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ رزق کہلاتا ہے۔ اسی طرح رزق کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں۔ امام طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر رزق کی جو میجر دو اقسام بیان کی ہیں، فرماتے ہیں رزق کی دو قسمیں ہیں، رزق حسن اور رزق غیر حسن۔ اب یہ دو انہوں نے میجر اقسام بیان کی ہیں۔ رزق حسن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رزق حسن اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کرام کو منصب اور امامت عطا کرتا ہے وہ رزق حسن ہے۔ اور رزق غیر حسن آپ فرماتے ہیں کہ رزق غیر حسن میں مادی، دنیاوی اور ظاہری رزق ہے۔ گویا جو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہری رزق کے اندر آتی ہیں۔ پھر جو رزق غیر حسن ہے اس کی آگے پھر اقسام بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رزق وہ ہے جو واجب ہے، ایک رزق وہ ہے جو حرام ہے، ایک رزق وہ ہے جو مباح اور مستحب ہے۔ گویا واجب رزق کون سا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رزق کی وہ مقدار ہے جس کا حصول ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس سے وہ اپنی اور اپنی زیر کفالت افراد کی ضرورتوں کو شرعی طریقے سے پورا کرے۔ گویا اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو رزق حاصل کیا جاتا ہے وہ رزق واجب رزق ہوتا ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے، فرماتے ہیں رزق حرام ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو انسان کا حق تو نہیں ہے مگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، جیسے کہ چوری کر کے، دھوکہ دے کر، ڈکیٹی کر کر۔ ہر وہ ناجائز حرام ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان رزق حاصل کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ پھر تیسری قسم بیان کرتے ہیں مباح اور مستحب۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رزق ہے جو انسان اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے آرام کے لیے جو رزق حاصل کرتا ہے وہ جائز اور مستحب رزق ہے۔ ناظرین، اب ہم رزق حلال کی تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ رزق جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے وہ رزق حلال کہلاتا ہے۔ رزق حلال کی قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہمیت، فضیلت بیان کی ہے، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ
جو حلال اور طیب ہیں۔ اور پھر فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ گویا انسان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، تو کبھی بھی شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ تو دوستان محترم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ دیکھیں، مسلمان اگر رزق حلال کھائے گا اسے تو برکات ملے گی، اگر غیر مسلم رزق حلال کھاتا ہے، حلال اور طیب چیزیں کھاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حلال اور طیب کھانے کے صدقے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ تو دوستان محترم، حلال اور طیب کھانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا سو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ، اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا بھی حق تب ادا ہوگا جب انسان رزق حلال کھائے گا۔ حلال اور طیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انسان جو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے اور دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ عرض کی صحابی رسول نے، تو حضور نے اس کے بدلے فرمایا اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، کہ تمہاری دعائیں اللہ ہمیشہ قبول فرمائے، کبھی بھی رد نہ کرے، تو پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ جب انسان حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کی نحوست یہ ہے کہ 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں کہ حرام کے لقمے کی یہ نحوست ہے، حرام کے لقمے کی یہ نحوست ہے کہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام پر پلا ہو، جو گوشت حرام پر پلا ہو وہ جہنمی ہے، گویا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ تو دوستان محترم، آج ہمیں اپنے رزق کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو رزق ہم لے رہے ہیں، جو مال ہم کما رہے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر حرام کا ایک قطرہ داخل ہو گیا ہو اور ہمارا سارا رزق ناپاک ہو گیا ہو۔ آج ہمیں اپنے رزق کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام۔